جب تک یہ محبت آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، ذکر محمد اور آل محمد کے سننے کی محبت، ذکر محمد اور آل محمد میں شرکت کی محبت، ذکر محمد اور آل محمد کے لگاؤ کی محبت، تب تک ہم اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی انسان مال دنیا کے پیچھے دیوانہ ہے تو اس کا ریزن ہے۔ اگر کوئی انسان فٹ بال کا شوقین ہے، کرکٹ کا شوقین ہے، یہ عجیب راز انسان ہے کہ فرمایا کہ جتنی بھی انسان کے وجود میں چیزوں کی گریوٹی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف ایک چیز، اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو انسان کے وجود سے اس کی کشش بھی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کہ مثلا شیعہ سے پوچھو کہ کہاں جانا ہے تو کہتا ہے میں نے کربلا جانا ہے۔ ہندو سے پوچھو گے تو نے کہاں جانا ہے، کہے گا میں نے مندر جانا ہے۔ اگر اپنے علاقے میں رہتے ہو تو ہر انسان کا رجحان کسی نہ کسی چیز کی طرف ہوتا ہے۔ اگر آپ پیدل کربلا کی اس طرف سفر کرتے ہو تو ہندو پیدل بتوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ میرا بچہ روئے تو میں پوری رات جاگوں، مجھے سکون نہیں، مجھے آرام نہیں، مجھے نیند نہیں آتی اگر میرا بچہ بیمار ہو جائے، لیکن پڑوس کا بچہ روئے تو میری نیند خراب ہوتی ہے کہ بوڑھو بھائی اپنے بچے کو چپ کراؤ، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ اپنے بچے کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں صبح سے شام تک، ایک اچھا اسکول، اچھا لباس، اچھی غذا، اچھا کھانا، لیکن یہی جذبات میرے کسی اور کے لیے کیوں نہیں ہوتے جو اپنے بچے کے لیے ہیں؟ فرمایا اس کا سبب، اس کا ریزن ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے محبت۔ صبح سے شام تک یہ محبت آپ سے محنت کرواتی ہے۔ یہ اتنی انرجی جو میرے بدن میں آتی ہے، اس کا ریزن صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے محبت۔ اب محبت اگر پتھر سے ہو جائے تو میں پتھر کے پیچھے، اگر محبت سونے سے ہو جائے میں سونے کے پیچھے، یہی محبت اگر کسی انسان کے ساتھ ہو جائے میں صبح سے شام تک اس کو پانے کے لیے محنت کرتا ہوں۔ یہی محبت اگر کسی ملک سے، کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے ہو جائے، ہر انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ مجھے سکون عطا فرما۔ اصلاً کبھی سوچا ہے کہ یہ سکون کس بازار میں ملتا ہے؟ دنیا کی کون سی دکان ہے جو آپ کو کہے کہ مجھے $10,000 دو میں تجھے سکون دیتی ہوں؟ نہیں دے سکتی۔ دنیا کا وہ کون سا مال ہے کہ جہاں پہ آپ ملینز آف ڈالر خرچ کریں لیکن آپ کو وہاں سے سکون ملے؟ کسی نے سمجھا کہ سکون مال میں ہے، مال مل گیا لیکن سکون نہ ملا۔ کسی نے کہا کہ سکون آسٹریلیا کی نیشنلٹی میں ہے، جب مل گئی کہ اب بھی سکون نہیں آیا مولانا۔ کسی نے کہا شادی کروں گا تو سکون ملے گا، بیوی آ گئی کا سکون تو اب بھی نہیں ملا۔ کچھ نے کہا تو ہم اور زیادہ سکون تباہ ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا مولانا دعا کریں کہ اولاد ملے، شاید مجھے سکون مل جائے۔ جس دن اولاد پیدا ہوئی تھوڑا سکون آیا، لیکن دن جیسے گزرتے گئے وہ سکون کی کیفیت جو پہلے تھی ویسی رہی۔ ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ایکٹریس جس نے خودکشی کر لی، بلینز آف ڈالر کی مالک، دنیا میں سب سے زیادہ شہرت، انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ لائکس اینڈ فالوورز، لوگ پریشان تھے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس گھر ہے، مطلب اس کے پاس جو تھا لوگ رش کھاتے تھے کہ میرے پاس بھی ہو۔ جس گاڑیوں پہ چڑھتی تھی، جن گھروں میں رہتی تھی، لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایسا گھر مجھے مل جائے، ایسی گاڑی مجھے مل جائے، لیکن اس نے خودکشی کر اور خط لکھا کہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مال ملا، دولت ملی، حسن ملا، واہ واہ ملی، شہرت ملی، لیکن یہ بے چینی گئی نہیں۔ تو میں نے سوچا شاید موت اختیار کر لوں، مرنے کے بعد شاید مجھے سکون مل جائے۔ اب اللہ عالم اس کو ملا کہ نہیں ملا۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز اگر آپ سے بولا جائے نا کیا ہے، وہ نعمت سکون ہے۔ کہ خدا کہتا ہے ہم نے اپنے حبیب کے دل پہ کس چیز کو نازل کیا؟ سکون کو نازل کیا۔
کہ مولا حسین کا سر قلم کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے حسین کے چہرے پہ کس چیز کو دیکھا؟ سکون کو دیکھا، اطمینان کو دیکھا، کہ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی پریشان تھا اور سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون کے ساتھ کھڑی تھیں۔ یہ سکون کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سکون کی طاقت نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی پڑھا لکھا بندہ، نہ کسی ٹیبلٹ میں، نہ کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ اصلاً یہ صبح سے شام تک پورا ہفتہ کام پہ جانے کے بعد آپ ان انگریزوں سے پوچھو گے کہ 2 دن پب میں جاتے ہو، کلبز میں جاتے ہو، کیا لینے؟ تو کہتے ہیں ہم پیس آف مائنڈ کے لیے جاتے ہیں، سکون کے لیے جاتے ہیں۔ شراب کیا کرتی ہے؟ نشہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو کوئی اعلیٰ قسم کا ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس پریشانی کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پریشانی شراب پینے کے بعد کتنی دیر تک نہیں ہوتی؟ جب تک بندہ ٹن رہتا ہے، جب تک نشے میں ہے تو پریشانی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ پریشانی کا جانا کیسا ہوا؟ جیسے نشہ ٹوٹا پریشانی وہیں کے وہیں کھڑی ہے۔ کیا آپ کے سر میں درد ہے؟ آپ نے گولی سر درد کی گولی نے آپ کو سن کر دیا، بے حس کر دیا، لیکن جیسے نشہ ٹوٹا درد پھر وہیں کا وہیں واپس آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے، شفا کا مطلب دردوں کو مٹانے والی کتاب ہے، شفا کا مطلب بیماری کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا کے ڈاکٹرز آپ کو گولیاں دیتے ہیں درد بھلانے کے لیے، درد مٹانے کے لیے نہیں۔ اسلام کہتا ہے میرا کانسیپٹ ہے درد مٹانے کا، نہ کہ درد بھلانے کا۔ بھلانا غفلت کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی ہے لیکن آپ غافل ہو کہ میری بیوی نہیں ہے، آپ کی اولاد ہے پر آپ غافل ہو جاؤ کہ میری اولاد نہیں ہے، خدا ہے پر بندہ غافل ہو جائے کہ خدا نہیں ہے۔ میرے غافل ہونے سے چیز دور نہیں ہو جاتی کہ مثلا یہ گلاس میرے سامنے ہے لیکن میں غافل ہو جاؤں کہ گلاس ہے ہی نہیں، تو میرے غافل ہونے سے گلاس اپنی جگہ سے تو نہیں ہٹتا، یہ تو وہیں کا وہیں پڑا ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی ایسا بازار نہیں ہے، کوئی بھی ایسی دکان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مال دنیا میں آپ کو سکون عطا کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں۔ کتنی میٹھی بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جوان نے کہا مولانا اتنا ذکر کیا دل ہو ہی نہیں رہا۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، بدکاریوں سے بچاتی ہے۔ کہ مولانا نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جو مجھے منکر سے بچائے گی؟ وہ کون سی نماز ہے جو مجھے فحشاء سے بچائے گی؟ وہ کون سا ذکر ہے جو میرے دل کو مطمئن کرے گا؟ تو آپ نے راز سکون کو سمجھنا ہے کہ سکون کس چیز سے ملتا ہے۔ کہ شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ انسان اسی لیے ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے، اور مقصد وہ ہو جو تابع عقل ہو۔ اب محبت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خوبی کرے آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ الناس عبید الاحسان، اگر کوئی آپ پر احسان کرے آپ اس کے غلام بن جاتے ہو۔ کسی نے کہا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، شاید مثال دی تھی میں نے کہ جب یہ بچہ شکم مادر میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، کا 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے۔ خواتین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ الٹیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ایک وزن ہے، ایک بھاری پن ہے پیٹ میں، 9 مہینہ یہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے۔ مطلب بچہ آتے ہی کچھ دیتا نہیں ہے، جو چیز دیتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف ختم ہو، نہیں، نارمل ڈلیوری ہو تو حد اعلیٰ قسم کی تکلیف۔ کہ روایت میں ہے کہ جو خاتون بچہ پیدا کرتی ہے اس کی مثال ایسے ہے، خدا اس کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی خود شکم مادر سے پیدا ہوئی ہے۔ اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس ماں کو اتنی جزا دیتا ہے۔
لیکن بچہ شکم میں تھا تو تکلیف، پیدا ہوا تو تکلیف. اور یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف کو ختم کر دے، نہیں، پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کو پیتا ہے اور زیادہ تکلیف. اور جب تک یہ بڑا ہو ماں اس کی گندگی اٹھاتی ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے، کبھی روتا ہے کبھی کیا. کہا جب تک یہ جوان نہیں ہوتا، سوجھ بوجھ کا حامل نہیں ہوتا، تب تک ماں کو تکلیف دیتا رہتا ہے. تو مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کے بندھن کو، کنیکشن کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف دیے جا رہا ہے لیکن ماں سینے سے لگائے جا رہی ہے، یہ جگائے جا رہا ہے ماں جاگے جا رہی ہے. یہ نہیں کہ بولے کہ میں نے کیا بگاڑا، یہ بچہ اتنا مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے، اس بچے کو چھوڑ دے. مولا اس بچے نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ماں اس سے محبت کرے، نہ کوئی اس نے آتے ہوئے کوئی احسان کیا ہے کہ ماں اس کے احسان کا بدلہ چکائے، بلکہ ماں کے احسان ہے، اسی کے خون سے بنا. کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کو آپس میں جوڑے رکھا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہ ماں کا ہے، یہ کمال نہ بچے کا ہے، چیز کا کمال ہے کہ یہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہوئی ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے جب ماں پہلی مرتبہ بچے کو دیکھتی ہے تو ماں تکلیفوں کو بھول جاتی ہے اور اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے.